بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاۃ لذکری صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل اور توفیق سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا وہ قرب عطا فرمایا جس کو قرآن نے قاب قوسین کے لطیف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا کسی بھی اعتبار سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ معراج کے موقع پر آپ کو نماز کی صورت میں ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے اور وہ بھی اپنے پیغمبر کی طرح اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس طرح کا تو قرب بے شک ممکن نہ ہو جو قرب معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ وہ شخص ہے گویا کہ وہ نماز اس کے لیے بھی معراج بن جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ میں دو پہلوؤں پر توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک طرف نماز کا روحانی پہلو ہے اور دوسری طرف نماز کا سماجی پہلو ہے۔ دونوں پہلوؤں سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، روحانی طور پر، سماجی اور معاشرتی طور پر، اگر کوئی شخص یا کوئی قوم نماز کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو روحانی طور پر بھی وہ اللہ کے قرب کی منزلوں کو پائیں گے، اور اس دنیا کے اعتبار سے بھی عزت اور افتخار، عزت اور وقار ان کی منزل ہوگی۔ اب نماز کا ایک پہلو تو روحانی ہے، اور اس حوالے سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مومن کے لیے نماز روحانی طور پر کس طرح معراج ہے۔ آپ ان ساری حدیثوں کو اپنے ذہن میں لائیے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز کی نیت کرتا ہے کہ میں نے نماز میں پڑھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اچھا رات اس نیت سے آرام کر رہا ہے، فکر مند ہے کہ صبح رہ نہ جاؤں نماز سے،
تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ سویا ہوا بھی نماز کے اندر ہی ہے، نماز کی فکر میں سویا ہے نا، تو اس کا وہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اور جب وہ نماز کی نیت سے وضو کر رہا ہے، گھر سے نکلا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو قدم بقدم اس کے لیے ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور اگر بالفرض وہ شخص نماز سے جماعت سے رہ بھی جائے تو تب بھی اس کے لیے نماز کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ نماز میں بر وقت پہنچیں، لیکن اگر کسی سبب سے کوئی تاخیر ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے نیت کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی رکعت رہ گئی یا کوئی تکبیر اولیٰ رہ گئی تو اللہ رب العزت آپ کی نیت چونکہ پہنچنے کی تھی، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو اللہ رب العزت آپ کو نماز کے تکبیر اولیٰ کے جماعت کے اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کہ انسان کا اٹھنے والا ہر قدم جو مسجد کی طرف ہے، نماز کی طرف جو ہے، وہ اصل میں نماز کے اندر ہی ہے، الا یہ کہ وہ رستے میں نماز کو چھوڑ کر کسی اور معاملے کے اندر الجھ کیوں نہ جائے۔ تو نماز یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور مومن کی معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی گھر کے سامنے نہر ہو اور کوئی شخص اس گھر کے اندر رہنے والا اس نہر کے اندر 5 وقت غسل کرے تو کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، وہ شخص پاک صاف ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی بالکل اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب جتنی وہ پاکیزگی بڑھتی جائے گی وہ بندہ مومن کے لیے اتنا ہی اس کا نماز پڑھنا اللہ کے قرب کا باعث ہوگا، اور یہ اس کے لیے نماز گویا کہ معراج بن رہی ہے، اللہ کے قرب کی بنیاد بن رہی ہے۔ ان معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا کہ اگر بندہ مومن اذان سنتا ہے مسجد کی طرف، وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء ایک ایک عضو سے گویا کہ وضو کے ساتھ ہی گناہ دھل رہے ہیں۔ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف اس کو فکر پڑ گئی ہے کہ میں نے مسجد میں پہنچنا ہے، تو گویا کہ وہ مسجد کے اندر، وہ نماز کے اندر ہی چلا گیا ہے۔ تو یہ نماز اور اس کا صحیح معنوں میں ادراک اور اس کا شعور، جو اس کے روحانی پہلو ہیں، جو اس کے سماجی پہلو ہیں، جب انسان کے ذہن میں وہ اجاگر ہوتے ہیں تو گویا کہ اس کی پوری زندگی اللہ کے قرب کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ نماز کس طرح اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے، کس طرح اس کو اللہ کی طرف لے کر آتی ہے، کہ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کی بزرگی کا اعتراف کر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے اور وہ اس آواز کو سنتے ہی سرنڈر کر دیتا ہے۔ کاروبار ہے تو ٹھپ ہے، مصروفیات ہیں تو چھوڑ دی ہیں، مسجد کی طرف ہے، جمعہ ہے تو فکر مندی ہے کہ بر وقت غسل کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، صحیح وقت پر مسجد میں پہنچنا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ تو صرف نماز کے لیے مسجد میں آنا جو ہے، اس کا پہنچنا، یہ عبادت نہیں، اس سے پیچھے بھی سارا عبادت ہے۔ اس لیے کہ وہ مسلسل اس استحضار کے اندر ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اب سوچئے، غور کیجئے کہ نماز اصل میں انسان کی تربیت کیسے کرتی ہے، کہ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز اس کے بغیر
حدیثوں کو سامنے رکھیں تو اس کے بغیر ایمان کا، اسلام کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، دین کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا سختی کے ساتھ جو حکم دیا گیا، اتنی بار جو حکم دیا گیا قرآن مجید کے اندر، ایک دفعہ کہہ دینا بھی فرض ہے، لیکن بار بار کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بار بار اس کی تاکید فرمائی، فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اتنی زیادہ جو تاکید فرمائی، اس سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نماز کے بغیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ قائم فرمایا، اس معاشرے کے اندر نماز کے بغیر یہ تصور ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مسلمانوں میں شامل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ منافقوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ ایسا بدترین طبقہ ہوگا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ لیکن منافقین مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کے لیے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، نماز پڑھتے تھے، اور نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، جمعے کے اجتماعات کے اندر شریک ہوتے تھے۔ اس سے آپ اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گویا کہ نماز کے بغیر ایمان کا، دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جس چیز کو قرار دیا وہ نماز ہے، اس درجے اہمیت کہ منافق بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہمیں تو مسلمان ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سے آج ہماری جو کمزوری ہے اس پر آپ غور کریں کہ مسلمان بھی ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز کی، جمعے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جو اسلام ہم نے اخذ کیا ہے، لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں تو مسلمان بغیر نماز کے مسلمان ہونے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ نمازوں میں سستی کرنا بھی یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ نمازیں پڑھنے والے نماز خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری چاہت کے ساتھ، ایک مشقت سمجھتے ہوئے، ایک مصیبت سمجھتے ہوئے، جس طرح منافقین آتے تھے اس طرح نہیں، بلکہ پورے روحانی ذوق اور شوق کے ساتھ نماز کی طرف آنا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کو کہا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ نماز کا ادا کرنا صرف منافقوں پر باری ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے ان پر نماز ادا کرنا باری ہے، باقی اہل ایمان پر تو یہ باری ہے ہی نہیں۔ وہ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو خوش دلی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ اللہ کے خوف رکھنے والوں کے علاوہ باقی لوگوں پر باری ہے، منافقین پر باری ہے، یا جن کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان پر نماز باری ہے۔ اہل ایمان تو اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے۔ تھوڑی نماز پڑھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تھوڑی پڑھیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی ہم نماز پڑھیں اتنی سکون کے ساتھ پڑھ لیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیں، رکوع اور سجدہ
اور قیام یہ اطمینان کے ساتھ پڑھ لے، لمبی صورت نہ پڑھے، چھوٹی صورت پڑھ لے، لیکن غور و فکر اور تدبر کے ساتھ۔ جب کوئی شخص اس انداز میں نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کے لیے معراج بن جاتی ہے، اس کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ کی قرب کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ، کہ سکون کے ساتھ نماز ادا کرے، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، نماز بھی ادا کریں اور سکون کے ساتھ بھی ادا کریں، ارکان کو تعدیل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تو میں جو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ نماز روحانی طور پر یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ دوسرا پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز اصل میں ہمارے دین کا کوئی حکم آپ نکال لیجئے، ایک اس کا روحانی پہلو ہے اور دوسرا اس کا سماجی پہلو ہوتا ہے۔ اگر نماز ہمارے سماجی رویوں کے اندر اور اسلام کی تعلیمات ہمارے سماجی رویوں کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے تو بھائی اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ فوت ہوں گے تو اس کے بعد اسلام کا کام شروع ہوگا۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا رول جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ بندہ قبر میں جائے گا، حساب کتاب کیسے دینا لینا ہے، سوال جواب کیسے کرنے ہیں، آگے کیا ہوگا، بس مرنے کا انتظار ہے۔ بھائی مرنے سے پہلے آپ اس دین کو، اس دن زندگی کے اندر اس کو نافذ کیجئے۔ تو میں اسی پہلو پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز ہماری تربیت کیا کرتی ہے، ہماری پوری زندگی کو، ہمارے سماجی رویوں کے اندر کیا تبدیلی لے کر آتی ہے نماز۔ ایک تو ہمیں یہ سکھایا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی جو صبح بیدار ہوا ہے، شعور کا دروازہ کھلتے ہی پہلا جو فرض اس کو اپنی طرف بلاتا ہے وہ نماز ہے، اور پھر رات سونے سے پہلے جو آخری عمل وہ کرتا ہے وہ بھی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پوری شعوری زندگی نماز اور اس کی تیاری کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ ہر لمحہ 5 وقت کی نماز اس کو مسلسل اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جب کوئی شخص اس انداز میں نماز کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک پہلو سے دیکھیں تو اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کی تربیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ شخص گویا کہ ہر لمحہ عبادت کے اندر ہے، ہر لمحہ عبادت کے اندر۔ رات اس وجہ سے فکر مندی سے جلدی سو رہا ہے کہ صبح نماز پڑھنی ہے، کہیں نماز رہ نہ جائے۔ تو یہ رات اس کا یہ فکر مند ہونا اور یہ سونا نماز کی فکر کے اندر، بھئی یہ بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت کے اندر ہے۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا عبادت کا وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جز وقتی عبادت کا تصور ہے کہ گئے بت کے سامنے کوئی چڑھاوا چڑھایا، کوئی بھجن گایا، کوئی پرشاد کھایا اور باہر آ کر اپنی مرضی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ یہ اسلام ایسے کسی عبادت کے تصور کو پیش نہیں کرتا۔ اسلام کی نظر میں انسان ہر لمحہ عبادت کے اندر ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ آپ نماز پڑھ کے دوسری نماز کے دوران جو کام کر رہے ہیں وہ بھی تو سوچئے کہ نماز کے ہی زیر اثر ہیں آپ، کہ ابھی اللہ اکبر سن کے آئے ہیں اور ابھی نماز کے ہی زیر اثر آپ ہر کام کر رہے ہیں۔ اپنی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز ابھی ادا کی ہے، اگلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، باقی کام چل رہے ہیں درمیان میں، آپ نماز میں ہی ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کرسی عدل پر بیٹھ کر یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں ابھی اپنے رب کو سجدہ کر کے آیا ہوں، ابھی میں نے سنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو ایسا سوچ اور فکر رکھنے والا آدمی کبھی بھی فیصلہ لکھتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارے گا، تولتے ہوئے کم نہیں تولے گا، لیتے ہوئے بددیانتی نہیں کرے گا، دیتے ہوئے کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے
کہ یہ جو مسلسل مشق جس سے انسان گزرتا ہے تو یہ گویا کہ وہ مسلسل عبادت کے اندر ہے، نماز کے اندر ہی ایک طرح سے وہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء کا یہ جملہ بڑا بامعنی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک لمحہ بھی بندہ، یہ کوئی مسجدوں تک ہی نماز محدود نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ نماز ہمارے سماجی رویوں کو تبدیل کر دیتی ہے، اگر تبدیل نہیں کر رہی تو کر دینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا چاہیے کہ جس دین نے اور مذہب نے نماز کی صورت میں اپنے ماننے والوں کو طہارت اور پاکیزگی کا ایسا تصور دیا ہے کہ جس کی نہ کسی مذہب کے اندر اور نہ کسی تہذیب کے اندر تصور تک نہیں ہے، کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو کس طرح پاک اور صاف رکھنا ہے، اپنے منہ کو کس طرح پاک کرنا ہے، اپنے لباس کو کس طرح پاک رکھنا ہے، جس جگہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیسے پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ پوری روئے زمین اس کے لیے اللہ رب العزت نے مسجد بنا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پہلی امتوں کا معاملہ اور تھا، اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی برکت سے پوری روئے زمین کو اللہ رب العزت نے حضور کی برکت سے مسجد بنا دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس قوم کی تربیت جو ہے وہ نماز کے ماحول کے اندر اس طرح ہو رہی ہے کہ پوری روئے زمین ہی ہمارے لیے مسجد ہے، وہ پھر بازار کو بھی مسجد ہی سمجھے گا، گلی اور محلے کو بھی مسجد ہی سمجھے گا کہ جس طرح میں مسجد کو پاک رکھتا ہوں ان جگہوں کو بھی میں اسی طرح پاک رکھوں گا۔ آپ سوچئے نا ذرا کہ جس دین نے، جس تہذیب نے یہ تعلیم دی ہو کہ الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کا حصہ ہے طہارت اور پاکیزگی، اور یہ سمجھیے کہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی ایک قومی فریضے کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر ہے ان کی زندگی کا حصہ۔ جس قوم کی تربیت یہ ہو رہی ہو کہ صفائی ستھرائی یہ عبادت ہے ان کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا گھر گندا ہو، دکان گندی ہو، آفس گندا ہو، گلی محلہ گندا ہو، کالج ادارہ آفس گندا ہو، سڑکوں پر ایسی چیزیں پھینک کر چلا جائے، اور بالکل ایک ایسے شخص کا تصور کہ جو طہارت کے تصور سے ناآشنا ہے، یہ ایک نمازی آدمی سے اس چیز کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمازی بندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ہر جگہ اس چیز کا اہتمام کرے گا اور لحاظ کرے گا، اور اگر وہ نمازیں پڑھنے کے باوجود جگہ جگہ گلا صاف کرے، چیزیں کھا کر ایسے شاپر پھینکتا رہے، بوتلیں روڈ کے اوپر ڈالتا رہے، گندگی پھیلاتا رہے، تو یاد رکھیے کہ نماز نہیں اس نے پڑھی، نماز کے اندر کمزوری ہے، اس کو نماز سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ نماز مسجد کے محراب سے شروع ہو کر تو مسجد کے دروازے کے درمیانی نماز رہ گئی، اس نماز کا جس کا ہماری سماجی زندگی کے ساتھ تعلق نہ ہو، جو ہمارے سماجی رویوں کو تبدیل نہ کرے، وہ نماز ہمارے لیے دنیا کے اندر معراج کیسے بن سکتی ہے؟ جو قومیں ترقی کی معراج کو پہنچی ہیں، تو آپ ان قوموں کے بارے میں ذرا تصور کیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ تمہاری روحانی معراج بھی اور تمہاری سماجی معراج بھی اس صورت میں ہوگی جب نماز کی اس حقیقت کو تم دریافت کرو گے۔ آپ اندازہ کریں کہ نماز کس انداز میں ہمارے سماجی رویوں کو تبدیل کرتی ہے، اور اگر تبدیل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز کی حقیقت تک ہم پہنچے نہیں ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ طہارت اور پاکیزگی جس دین اور مذہب نے عقیدے کے طور پر ہمیں سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت پر پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت حکم دیتا کہ مسواک کرنا فرض ہے، تو مجھے
اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا، اس وجہ سے میں نے اس کا حکم نہیں دیا، ورنہ میں کہتا کہ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ مسواک کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو جس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے سراپا اور جسم کو کیسے پاک رکھنا ہے، اس جگہ کو کیسے پاک رکھنا ہے، اور پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد قرار دیا، گویا کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کے بغیر جب تک تمہارے سماجی رویوں کے اندر یہ تبدیلی نہیں آئے گی، یہ آپ ان حدیثوں پر ذرا غور کریں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اگر تم غسل نہیں کر سکے، بدبو آ رہی ہے جسم سے، کوئی چیز ایسی کھا بیٹھے ہو بدبو آ رہی ہے منہ سے، تو پھر گھر میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت ہوگی، دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس آدمی نے کیسی نماز ادا کی ہے کہ جو جگہ جگہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے۔ تو مومن کے لیے نماز معراج ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، کہ جب بحیثیت فرد وہ اپنا رویہ اس طرح اپنائے گا اور بحیثیت قوم ہم اپنا رویہ اس طرح اختیار کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں لوگوں کا ظاہر اور باطن ہر چیز تبدیل کر کے رکھ دی۔ تو نماز ہمارے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی لے گا۔ اکثر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ جس آدمی نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھتا ہے، صحیح معنوں میں نماز کے فلسفہ کو سمجھ گیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ دفتر لیٹ کیسے جاتا ہے، وہ اپنی فیکٹری میں بر وقت کیوں نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنی ذمہ داری پر اس کو وقت مینج کرنا اب بھی نہیں آیا۔ دن میں 5 دفعہ تربیت لی ہے ہم نے، آپ نماز کے لیے جو وقت طے ہے اس سے آپ لیٹ ہو جائیں تو نماز ظاہر ہے آپ کی نکل جائے گی، جمعے کی نماز آپ کی 5 وقت کی نماز ضائع ہو جائے گی، جماعت چلی جائے گی اگر آپ نے وقت ضائع کیا، لیٹ ہو گئے۔ کیا سمجھا ہم نے؟ سماجی طور پر ہم نے یہ تربیت لی ہے، اور دن میں 5 دفعہ یہ تربیت لی ہے کہ وقت کی قدر جس درجے مسلمانوں کو بطور عبادت سکھائی گئی ہے، یہ بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں بھئی، ایک ہے ایک عادت کے طور پر کام کرنا اور ایک ہے عبادت کے طور پر کام کرنا۔ بطور عبادت ہمیں وقت کی قدر سکھائی گئی۔ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھے اور اپنے وقت کو مینج نہ کر سکے، اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن اور نظم و ضبط نہ لا سکے، اس دنیا کے اندر کامیاب نہ ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی نمازی ہو اور اپنے سماجی معاملات کے اندر ناکام ہو، یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ ناکام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز کو صرف مسجد تک ہی رکھا ہوا ہے، اس کے سماجی رویوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو لہٰذا نماز کو اس تناظر میں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور نماز جس طرح ہمیں ڈسپلن، جس طرح ہمیں نظم و ضبط، جس طرح قانون ہمیں سکھاتی ہے، جس طرح صاف بندی سکھاتی ہے، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ہمیں لے کر آنا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جس امت کو، جس قوم کو بطور عبادت یہ سکھایا گیا ہے کہ صف توڑنی نہیں ہے، صف سیدھی رکھنی، نظم و ضبط اور قانون کا احترام کرنا ہے۔ امام نے اللہ اکبر کہا ہے تو تب تم نے جانا، رکوع میں اس سے پہلے نہیں جانا۔ بطور عبادت جس قوم کو یہ بات سکھائی گئی، حیران ہوتا ہوں میں، تو تعجب ہوتا ہے، اور میں اپنے طالب علموں کو باقی باتوں کے علاوہ یہ باتیں بھی ان کی تربیت کرتا ہوں کہ آپ نماز سے بیٹا یہ باتیں سیکھیں کہ ایک نماز پڑھنے والا آدمی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اشارہ سرخ اور اس کو توڑ کر آگے نکل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے تو ابھی نماز کے اندر یہ بات سیکھی ہے کہ امام کا اشارہ اللہ اکبر، یہ اس اشارے سے پہلے وہ رکوع اور سجدہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یو ٹرن کی خلاف ورزی کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ سرخ اشارہ توڑ دے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ لائن توڑ کر آگے نکل جائے؟
ڈسپلن کی دھجیاں بکھیر دے، ایک ایسا شخص جس نے نماز پڑھی ہے، جس نے نماز کے روحانی اور سماجی پہلوؤں کو سمجھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بطور عبادت کسی مذہب نے اگر یہ چیزیں سکھائی ہیں، دیکھیں ایک قانون ہوتا ہے جو ڈنڈے کے زور پر نافذ کیا جاتا ہے، وہ بھی بعض لوگوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہی تمام اعمال اور افعال ہمارے سماجی رویوں میں تبدیلی کے حوالے سے بطور عبادت ہمیں سکھائے گئے تو پھر بندے کی یار زندگی تبدیل ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر قانون کی پابندی کر رہا ہوں تو یہ نماز کی طرح یہ بھی عبادت ہے، سرخ اشارے کی پابندی کرنا بھی عبادت ہے، یو ٹرن کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی عبادت ہے، لائن کو فالو کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے آپ کو نظم و ضبط اور قانون کا پابند بنانا یہ میں نے نماز سے سیکھا ہے۔ اگر میری نماز نے میرے سماجی رویے کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کی تو مجھے غور کرنا چاہیے کہ میری نماز ادھوری ہے، میری نماز کمزور ہے، میں نے نماز کو محض ایک رسم کے طور پر ادا کیا ہے، نہ اس کا میری روحانی زندگی کے ساتھ اور نہ ہی سماجی زندگی کے ساتھ کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ ابھی سارا اسلام آباد جو ہے وہ تماشا بنا ہوا ہے، یہ نماز نہ پڑھنے کے نتیجے ہیں، اور نماز پڑھ کر اس کے حقائق اور فلسفے پر غور نہ کرنا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ نماز میں تو ہم نے یہ سیکھا تھا، کیا لوگوں اپنے میں سے بہتر شخص کا انتخاب کر کے اس کو امام بنانا، تم اپنا جو تم میں سے بہتر ہو اس کو اپنی قیادت سونپنا، یہی چیز ہم نے نماز سے سمجھی ہے نا۔ کسی لچے لفنگے آدمی کو تو ہم آگے مصلی پر کھڑا نہیں کرتے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب انسان نہ ہوں، فرشتے ہوں، اس درجے کا تصور ہے ہمارے ذہن میں، اور مولوی صاحب تھوڑی سی کوئی ادھر ادھر ہلتے جلتے ہمیں کوئی گڑبڑ کرتے نظر آئے تو فوری طور پر پوری مسجد اکٹھی ہو جاتی ہے کہ جی آپ فلاں معاملے میں آپ جو ہے وہ اس معیار پر پورے نہیں اترے۔ اچھا ہے، یہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن اس احتساب کی تربیت مسجد سے باہر بھی لے کر جائے نا۔ مسجد میں نماز میں تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بہترین شخص ہمارا امام ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک ہم نے سیکھا ہے۔ تم میں سے بہتر شخص تمہارا امام ہو، جس کے کردار پر، جس کے اخلاق پر، جس کی رائے پر، جس کے علم پر تمہیں اعتماد ہو، جس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہو کہ تم اس سے اپنی بات شیئر کر سکو۔ ڈن بڑاوے قسم کے امام خطیب نہ بنا کے رکھ دو، کڑا معیار قائم کرو۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ باتیں ہم نے نماز سے سیکھی ہیں اور ہم اس پر عمل پیرا بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ جو چیز ہم نے یہاں سے سیکھی ہے اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں باہر لے کر کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اگر مسجد کے لیے امام اور خطیب اچھا ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے، اجتماعی مفادات ذہن میں رکھنے والا شخص ہونا چاہیے، اجتماعی شعور اور بیدار کرنے والا شخص ہونا چاہیے، تو پھر بھائی یہی چیز ہم اپنی سیاسی قیادت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری نمازیں کمزور ہو گئی ہیں، ہم نے نماز کو محراب اور مسجد کے دروازے کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ یہ باہر بھی نکل کر سوچئے کہ ہمارا قائد کون ہونا چاہیے۔ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ 70-75 سال ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، اللہ نے چاروں موسم اس ملک کو دیے ہیں، صحرا، دریا، میدانی علاقے، پہاڑ، کون سی چیزیں ہیں جو یہاں پر نہیں ہیں؟ کون سے پھل اور فصلیں ہیں جو اس ملک کے اندر نہیں اگتی؟ لیکن ملک بکا ہوا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ حکمرانوں کو گالیاں نہ دیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے
کہ اعمالکم امالکم، جو تمہارے عمل جیسے ہمارے عمل ویسے ہی ہمارے حکمران، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہیں ہمارے حکمران، اس لیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے شروع میں بات کی کہ منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے اس وجہ سے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، اور یہاں حال دیکھیے کہ مسلمان ہی نماز نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو ہم پڑھنے والے ہیں ہم نے اپنی نمازوں کو محراب اور مسجد کے دروازے کے تک محدود رکھا ہوا ہے۔ ہمارا حج بھی ایک خاص دائرے میں ہے، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری نماز، وہ اپنے ایک خاص دائرے کے اندر ہم ایک رسم کے طور پر یہ سارے اعمال کرتے ہیں، ہماری سماجی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام کسی رسم و رواج کا قائل نہیں ہے، وہ ہماری سماجی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے اپنے پورے نظام عبادت کے ذریعے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ یہاں سے ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ اچھے آدمی کو آگے کرنا ہے، اور وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ہمارا امام اور خطیب اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا، اگر وہ نماز کے اندر غلطی کرے گا، تو ہم نے یہ تربیت نماز کے اندر لی ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ اکبر، آپ نے غلطی کر دی ہے، اپنی غلطی سے رجوع کریں۔ ہم کہیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ غلطی سے پاک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی سے رجوع کریں۔ اور ہماری تربیت یہ ہے کہ اگر امام غلطی سے رجوع نہ کرے، اگر غلطی چھوٹے درجے کی ہے تو ہم اس کو موقع دیں گے کہ وہ سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، اور اگر غلطی بڑے درجے کی ہے تو نماز توڑ دیں آپ۔ اب اس کی اطاعت اور اتباع ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، یہ چیزیں ہم نے نماز سے سیکھی اور سمجھی ہیں۔ اور یہ کس طرح کا ماحول ہمارا بنا ہوا ہے، خاندانوں کی، میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں پاکستان کے اندر وجود میں آئی ہیں، ان کے اندر چاہے کتنے ہی گھٹیا قسم کے لوگ پیدا ہوں، ہمارے حکمران وہی ہوں گے۔ اور آپ ان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں کو دیکھیں کہ آوے آوے اور جاوے جاوے۔ جو قوم اس درجے گھٹیا سوچ رکھتی ہو، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم قوموں کی قیادت کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم ترقی کریں گے۔ بھائی اپنے رویوں کو ہم تبدیل کریں۔ یہ چیزیں ہمیں نماز نے سکھائی ہیں، یہ ہمیں نماز نے سبق دیا ہے کہ تمہارا حکمران اچھا ہونا چاہیے، پھر بھی اگر غلطی کرے تو تمہیں کسی بھی صورت میں اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی غلطی پر اس کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، اور اگر وہ پھر بھی اپنی غلطی سے رجوع نہ کرے تو اس سے اظہار لا تعلقی کر دے۔ یہ کہاں سے ہم نے چیز سیکھی ہے؟ نماز مومن کے لیے معراج کب بنتی ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر، جب وہ نماز کی حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کی حقیقت پر غور کرتا ہے، اپنے سماجی رویوں کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ نماز یہ گھر میں آپ پڑھ لیں تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب آپ کو ملے گا، وہی نماز ہے، اتنا ہی وقت ہے، یہاں آگے 27 درجے کیوں جو ثواب ہے آپ کے لیے، 27 درجے ثواب ہے۔ بھائی کیوں؟ نماز تو وہی پڑھی ہے میں نے اور آپ نے۔ غور کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ اسلام اصل میں چاہتا کیا ہے۔ لوگوں کی سوچ اور اپروچ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اسلام، جی کہ جب لوگ جمع ہوں گے، جب لوگ جماعت کے لیے جمع ہوں گے، جمعے کے لیے جمع ہوں گے، اجتماعیت ان کے اندر پیدا ہوگی، اجتماعی شعور لوگوں کے اندر بیدار ہوگا، لوگ انفرادی مفادات سے اٹھ کر دوسروں کے بارے میں غور و فکر کرنا اور سوچنا شروع کر دیں گے۔ آپ ملتے ہیں نا آپس میں، ایک دوسرے سے تعلقات بھی بنتے ہیں، دکھ سکھ کا بھی پتہ چلتا ہے، فاتحہ خوانی بھی ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے رویے جو ہیں وہ ان کا اظہار ہوتا ہے، یہ اجتماعیت ہے۔ آپ اس اجتماعیت کو معمولی مت سمجھیے۔ ہماری تباہی کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے مفادات کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، انفرادیت ہے۔ مجھے کیا فائدہ ہے، میرے گھر والوں کو کیا فائدہ ہے،
اور بڑی اگر چھلانگ لگا دی تو میرے خاندان کو کیا فائدہ ہے؟ بحیثیت قوم ہماری سوچ نہیں ہے. ہم ایک سوسائٹی کے طور پر، ایک معاشرے کے طور پر اجتماعی شعور سے اللہ معاف کرے کہ عاری ہو گئے. انفرادیت آ گئی ہے ہمارے اندر. میں اور آپ بس اپنے اپنے مفادات کی حد تک دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ قوموں کی تباہی اسی وقت آتی ہے کہ جب لوگ انفرادی مفادات کو دیکھتے ہیں. نماز یہ شعور اجتماعی سطح پر لوگوں کے درمیان پیدا کرتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک نماز اور 27 نمازیں، کہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر. لوگ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم نیچے سے سوچتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہے، میرے گھر والوں کو کیا فائدہ ہے، میرے خاندان کو کیا فائدہ ہے، اور پھر کہیں جا کے آخر میں قوم کی، ملک کی بات آئے گی. جبکہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے تم مسلمانوں کے بارے میں نہیں، انسانیت کے بارے میں سوچو. انسانیت کے بارے میں سوچو. مسلمان یا کافر ہونا، غیر مسلم ہونا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. انسانیت کے بارے میں سوچو. اس کے بعد مسلمانوں کے بارے میں سوچو، اپنے ملک اور ملت کے بارے میں سوچو، اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اور آخر میں جا کے کہیں انسان کی اپنی باری آتی ہے. تو ہم بالکل الٹ جا رہے ہیں. نماز، ایک نماز اور 27 نماز کی حقیقت کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو نماز کے اندر جو اجتماعیت کا شعور دیا گیا ہے اس کو سمجھے بغیر یہ ثواب کی تقسیم بھی سمجھ نہیں آتی. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اجتماعیت کتنی بڑی نیکی ہے. جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو 27 گنا ثواب ہے، 70 گنا ثواب ہے. قرآن کہتا ہے کہ بے حد و حساب ثواب ہے. اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ایک نیکی ہوگی، ایک اجر ہوگا. تو یہ نماز اس لیے اسلام کی نظر میں، یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. کیوں منع ہے بھائی؟ سیاست کیا ہے؟ لوگوں کی خیر اور بھلائی کا نام ہے. ہمارے ہاں جو سیاست ہو رہی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو خلفائے راشدین کی سیاست ہے، جس میں لوگوں کے لیے کڑنا ہے، لوگوں کے لیے غور و فکر ہے، لوگوں کے لیے سوچ ہے کہ انسانیت کا، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، شہر والوں کا، ٹاؤن والوں کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے. تو عبادت ہے، سیاست عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس سے بڑی دنیا داری اور کیا ہے حکمرانی سے بڑی؟ لیکن اللہ کے عرش کا سایہ کیوں؟ کہ ایک اجتماعی شعور کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ انسانیت کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز مومن کی معراج ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے. لیکن یقین جانیے کہ جو ٹکریں صرف ہم مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ نمازیں ہماری ادھوری ہیں، ناقص ہیں، کمزور ہیں. ان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے ایک ایک ایکٹ پر آپ غور کریں، ایک ایک مرحلے اور لمحے پر غور کریں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ہمارے سماجی رویوں کی تشکیل میں بہت بڑی ایک روحانی تربیت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.